بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ملک کی روم کے شہر ابسوس میں ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت تھی۔ یہ بت پرست تھا اور جو شخص بتوں کی پوجا نہ کرتا اسے قتل کروا دیتا۔ ایک دن ایمان والوں کے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے چند نوجوان آئے۔ اللہ رب العزت نے ان کے آنکھوں سے پردے ہٹا دیے تو انہوں نے دیکھا کہ جس مومن کو بھی قتل کیا جاتا فرشتے آسمان سے اترتے اور اس کی روح کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر وہ سب نوجوان ایمان لے آئے۔ جلد ہی بادشاہ دقیانوس کو ایک سفر پر جاتے ہوئے اس بات کا علم ہوا۔ اس نے ان نوجوانوں کو 3 دن کی مہلت دی کہ میرے واپس آنے تک ایمان سے پھر جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ بادشاہ کے جانے کے بعد وہ نوجوان ایک جگہ اکٹھے ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم نہ تو بادشاہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ اپنے ایمان سے پھر سکتے ہیں، اس لیے ہم اس کا شہر چھوڑ کر کہیں دور چلے جاتے ہیں۔ اس بات پر سب نے اتفاق کیا اور تیسری دن یہ صاحب ایمان نوجوان کچھ مال لے کر رات کے وقت شہر سے رخصت ہو گئی۔ راستے میں انہیں اپنے خاندان کی بکریاں چرانے والا ایک چرواہا ملا جسے انہوں نے اپنا ماجرا بیان کیا اور اسے بھی ایمان کی دعوت دی۔ چرواہی نے ایمان قبول کیا اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس چرواہی کا رکھوالی کرنے والا کتا بھی ساتھ ہی چل پڑا۔ یہ سب سفر کرتے کرتے صبح کے وقت شہر سے تقریباً 6 میل دور ایک غار میں پہنچے۔ یہ چونکہ تھکے ہوئے تھے اس لیے کھانا کھا کر سو گئے اور پھر اللہ رب العزت نے ان پر 309 سال کی نیند مسلط کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اصحاب کہف یعنی غار والے کہا جاتا ہے۔ بادشاہ دقیانوس جب سفر سے واپس آیا تو ان نوجوانوں کو نہ پا کر تلاش میں سپاہی دوڑا دیے اور پھر جلد ہی اسے معلوم ہوا کہ یہ نوجوان ایک غار کے اندر موجود ہے۔ وہ بے حد غصہ ہوا اور حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ نوجوان اسی میں رہ کر مر جائے اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ عمدہ قسم کی سیسا سے بنی تختی پر لکھوایا اور اسی تانبے کے ایک صندوق میں بند کر کے دیوار کی بنیادوں میں رکھوا دیا۔ اصحاب کہف تقریباً 309 سال تک مکمل سوئے رہے۔ اس دوران کسی بھی آواز کے سبب ایک لمحے کے لیے بھی بیدار نہ ہوئے۔ وقت گزرتا رہا، دقیانوس بادشاہ مر گیا۔ زمانے نے بہت سے انقلاب دیکھے اور پھر 440 عیسوی میں بیدروس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی۔ بیدروس ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے تقریباً 70 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی، مگر اس کے دور حکومت کے آخری دور میں کئی فتنے اٹھے۔ مذہبی فرقہ پسندی عروج پر پہنچ گئی، لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کا یقین ختم ہوتا جا رہا تھا۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ بہت رنجیدہ ہوا۔ اس نے اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کی، میرے مولا کچھ ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں قیامت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور ایک خدا کا یقین ہو جائے۔ ربی کائنات نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی۔ لہٰذا ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ٹہرانے کے لیے اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گرا دیا، لیکن دیوار کی گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت و خوف طاری ہوا کہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے۔ وہ ایک دوسرے سے سلام کلام کرنے لگے اور پھر اپنے ایک ساتھی کو بازار سے کھانا لانے بھیجا۔ تاریخ میں اس کا نام یملیخا آیا ہے۔ جب یملیخا بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اسے بڑا تعجب ہوا۔ اس کشمکش میں یملیخا نے کھانے کے عوض اپنے زمانے کے سکے ایک دکاندار کو دیے، لیکن جب دکاندار نے یہ سکے دیکھے تو اسے شک ہوا کہ شاید اس شخص کو پرانا خزانہ مل گیا ہے۔ لہٰذا اس نے یملیخا سے پوچھا، بتاؤ یہ خزانہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا، ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا ہی پیسہ ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم کیسے مان لیں کیونکہ یہ سکے 300 سال پرانے ہیں۔ یملیخا یہ سن کر بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، آج اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، مگر سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بے ایمان اور بت پرست بادشاہ گزرا ہے۔ یہ سن کر یملیخا حیران اور پریشان رہ گیا۔
اور بتایا کہ ہم کل ہی تو اس شہر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے اور میں اور میرے ساتھی قریب کے ایک غار میں چھپ گئے تھے. میرے باقی ساتھی اب بھی غار میں موجود ہے. اگر تم لوگوں کو میری بات کا یقین نہیں تو میرے ساتھ چل کر خود ہی دیکھ لو. اور پھر بہت سے لوگ اور چند سپاہی یملیخا کے ساتھ اس غار کے پاس پہنچے. اصحابی کہف اپنے ساتھی کے انتظار میں تھے اور جب انہیں لوگوں کا شور سنائی دینے لگا تو وہ سمجھے کہ دقیانوس کی فوج ہمارا تعاقب کر کے غار تک پہنچ گئے. سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر تانبے کا وہ صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو وہاں اصحابی کہف کے نام اور یہ لکھا تھا: یہ مومنوں کی جماعت ہے جو اپنی دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزی ہوئی ہے. دقیانوس نے اس غار کی منہ کو بند کروا دیا ہے. لوگ یہ دیکھ کر انتہائی حیران رہ گئے اور جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بیدروس کو اطلاع دی. بادشاہ نے یہ خبر سنی تو فوراً اپنے امراء اور علماء کے ہمراہ پہنچ گئے. اصحابی کہف نے غار سے نکل کر تمام واقعہ بادشاہ سے بیان کیا. بیدروس نے جب یہ سب واقعہ سنا تو سجدے میں گر پڑا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہنے لگا: میرے مولا، میری دعا قبول ہوئی. آپ نے ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا. اس کے بعد اصحابی کہف نے بادشاہ کو دعا دی اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ واپس جا کر سو گئے. اور اسی حالت میں اللہ رب العزت نے انہیں موت دے دی. اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو جس مقصد کے لیے جگایا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا تھا. بادشاہ نے اسی غار میں ان کی قبری بنوائی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحابی کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے. ناظرین، کسی بھی صحیح حدیث سے اصحابی کہف کے نام اور تعداد صحیح ثابت نہیں. خود قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ ان کی صحیح تعداد اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے. البتہ احادیث مبارکہ میں سورہ کہف کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص جمعہ کی دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 روز تک ہر فتنہ سے بچا رہے گا، اور اگر دجال نکل آئے تو یہ دجال کی فتنے سے بھی بچا